صحت و تندرستی کے پروگرام میں شو ٹی وی کے اسٹوڈیو سے آج ہمارے مہمان ہیں حکیم اکبر علی خان صاحب۔ ان کی مختلف طبی نسخوں سے اور زندگی کے تجربے سے ہم بہت ساری چیزیں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو آج جس ٹاپک کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ ہمارا شو ٹی وی کا اسٹوڈیو اور ہماری ساری ٹیم کی کوشش ہے کہ نوجوانوں کے مسائل کو اجاگر بھی کیا جائے اور ان مسائل کے حل کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو آج جس مسئلے کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ نوجوانوں کا بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ ہے احتلام کا زیادہ ہونا۔ اور یہ اکثر اوقات ہم گھروں میں یا مختلف جگہوں پہ اس پہ بات کرنا ہی مناسب نہیں سمجھتے، حالانکہ پرابلم ہوتی ہے، جب تک اس کو شیئر نہ کیا جائے اس کا حل نکلنا ممکن نہیں ہوتا۔ احتلام کا زیادہ ہونا ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور اس وقت بہت سارے نوجوان اس کا شکار ہیں۔ کس طرح وہ اس سے باہر آ سکتے ہیں؟ کس وقت احتلام کا ہونا مسئلہ نہیں ہے، زیادہ ہونا مسئلہ ہے، تو کس وقت احتلام کا زیادہ ہونا مسئلہ قرار پاتا ہے؟ کس طرح وہ اس سے باہر آ سکتے ہیں اور کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ کریٹ ہوتا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آج کی نوجوان نسل کو جہاں پہ بہت سارے مسائل درپیش ہیں وہاں پہ ایک مسئلہ احتلام کا زیادہ ہونا بھی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و سید المرسلین۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ نوجوان اس مسئلے کی وجہ سے ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں، دماغی کمزوری کا شکار رہتے ہیں، صحت کے بہت سے مسائل اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کی وجوہات میں نمایاں طور پر ہمارا روزمرہ کا کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا روزمرہ کا خیال رکھیں کہ ہم نے کھانا مغرب سے پہلے کھا لینا ہے، عشاء کے بعد نماز پڑھنے کے بعد ہم نے سونا ہے۔ رات سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے، خاص طور پر غیر شادی شدہ نوجوان لڑکوں کو رات سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے، صبح ناشتے میں دودھ لینا چاہیے۔ اس کی خاص طور پہ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ معدہ ٹھیک رہے، پیٹ میں گیس نہ رہے، قبض نہ رہے، پانی کم نہ پیا جائے۔ پانی کی کمی سے بھی معدے میں تیزابیت ہو کر اس کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کی اور وجوہات میں ذکاوت حس بھی شامل ہے کہ نفسیاتی طور پر ہمارے ذہن میں کچھ خیالات ایسے آنا شروع ہو جاتے ہیں جو سیکسول حس کو بڑھا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں احتلام زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ احتلام کو ہم نے اس طور پر بھی دیکھنا ہے کہ اگر 2 ہفتے بعد، 15 دن بعد، 10 دن بعد ہو رہا ہے تو یہ بیماری میں شامل نہیں ہے۔ اگر ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ ہو رہا ہے تو یہ بیماری میں شامل ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے جہاں پہ ہم نے اپنا کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا یہ درست کرنے ہیں، ایکسرسائز کرنی ہے، وہاں پہ کچھ دوائی کی بھی ضرورت ہے۔ ایک انتہائی مجرب نسخہ۔ سر نسخے پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس بات پر تھوڑا سا آپ لازمی ایلیبریٹ کریں کہ جو حس کا بڑھ جانا ہے جس کی وجہ سے، جس میں ہمارے اکثر نوجوان اس ٹائم فلمیں، گانے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو انسانی جسم میں اس حس کو بڑھاتی ہیں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو کس طرح وہ مطلب کیونکہ اگر وہ میڈیسن کا استعمال بھی کریں گے لیکن اس کے ساتھ ان چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس بیماری سے باہر آ سکتے ہیں؟ نہیں جی، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ سب سے اہم جو کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے سونا کب ہے، کھانا کب کھانا ہے، ہم نے اٹھنا کب ہے۔
ہم نے ایکسرسائز کس وقت کرنی ہے، یہ اہم ترین علاج ہے۔ اس سلسلے میں دوائیوں سے زیادہ ان چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنا کھانا زیادہ پیٹ بھر کے، خاص طور پہ رات کا کھانا بہت زیادہ اوور ہو کے نہیں کھانا، کیونکہ اس طرح ہمارے پیٹ میں گیس رہتی ہے اور جس کے نتیجے میں احتلام زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سر احتلام کا انسان کے ذہن کی کمپوزیشن کے ساتھ بھی کوئی لنک ہے؟ جی، ایسا ہے کہ اس میں بہت سے معدنیات اور خاص چیزیں، خاص طور پہ کیلشیم، وٹامنز، بہت اہم چیزیں جو خارج ہو جاتی ہیں، جو انسان کی ضرورت ہوتی ہیں، خاص طور پر وہ دماغی غذا ہیں۔ جب وہ ضائع ہو جاتی ہیں، دماغ کو غذا نہیں ملتی، دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے جہاں اپنا کھانا پینا درست کرنا ہے، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، وہاں پہ ایک بہترین نسخہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ان کو کسی اچھی پنسار کی دکان سے لینا ہے، صاف کر کے خشک کر کے پاؤڈر بنا کے ان کی گولیاں بنانی ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں، موسلی سفید، سالب پنجہ اور مستگی رومی۔ ان کو الگ الگ بریک کر کے مکس کر کے ان کی گولیاں بنا لیں۔ صبح خالی پیٹ 2 گولیاں اور شام عصر کے وقت 2 گولیاں کھائیں، انشاءاللہ اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ بہت اہم نسخہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں۔ ویسے تو آپ کا وجود ہم سب کے لیے بہت قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، لیکن ایک بات میں آخر میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ اگر ہم ذہنی طور پہ اس سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو شاید ہماری میڈیسن بھی اتنا اثر نہ کر سکے۔ بالکل، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ نوجوان مختلف جگہ سے دوائی کھاتے ہیں، علاج کرتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں آرام نہیں آ رہا۔ اس میں بہترین جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ ہم نماز کی طرف پابندی سے جائیں، رات کو اچھی طرح اپنے ذہن کو آلودہ خیالات سے پاک کریں اور رات کے وظائف پڑھ کے سوئیں، ٹائم پہ سوئیں، ٹائم پہ اٹھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پھر دوائی پورا اثر کرے گی اور اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔